بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے اور اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں بہت سے وارد ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں دعا کا تذکرہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو سکھائی ہے کہ تم کس طریقے سے مجھ سے مانگ سکتے ہو، اور درمیان والی آیت مشترک ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بھی پہلو ہے اور کچھ دعا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا پہلو بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے الصلاح کو، الصلاح یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو قرار دیا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الصلاح بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی میرے اور بندے کے درمیان اسے تقسیم کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور اس کا نصف حصہ بندے کے لیے ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو دعا کا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ دے دیا گیا جو اس نے مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر، سورۃ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی خود قرآن مجید میں اس کی مثال کہیں اور ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ تو ہمیں اس صورت کو پڑھنا چاہیے اور دل سے پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو دعا کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو پہلو ہے، اس پر دھیان دیتے ہوئے، اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے درخواست کرنی چاہیے، اور وہ سیدھا راستہ کی توفیق، سیدھے راستے کی ہدایت اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اس کے جواب میں، یعنی سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور
جواب دعا کے طور پر اللہ رب العزت نے پورا قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے کہ تمہیں اگر ہدایت چاہیے تو ہدایت اس قرآن مجید سے حاصل ہوگی۔ اور قرآن مجید میں دوسری کئی جگہوں پر بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، ھدی للناس اسے کہا گیا ہے، یہ قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے۔ لیکن یہ ہدایت ملے گی کسے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ارشاد ہے ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت حق کے متلاشی لوگوں کو ملے گی، چاہنے والوں کو ہدایت ملے گی، مانگنے والوں کو ہدایت ملے گی، جو دل سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے کا عزم کر لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا عزم کر کے جو چلیں گے، تو اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔